انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف طرح کے تجربات ہیں، دو مختلف طرح کی کیفیات ہیں جو انسانوں پر گزرتی ہیں۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دیتا ہے، حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے ان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت تلاش کرتے ہیں، ان کے سننے کے انداز بدل جاتے ہیں، انہیں جھوٹ اور لغو سے نفرت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ کا ذکر اندر سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے، ان کے اندر عجب کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنے رب پر بھروسہ آ جاتا ہے، قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، وہ مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے اندر باہر ایسی تبدیلی پیدا کریں، اللہ کی نگاہ میں وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں، بدلے میں ان کے لیے بلند درجات ہیں اور عزت والا عمدہ رزق ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اس وقت آپ نے تلاوت اور اس کا معنی دیکھا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یقیناً مومن تو وہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایمان تو انہی کا سچا ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے نہیں رہ جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ تبدیلی کس شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے سدی کو کہتے ہوئے سنا، یہ مفسر ہیں، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر غافلوں کی طرح نہیں سنتے، اللہ کی عظمت سے ان کے دل کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کروں، لیکن جب اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے تو وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وجلت قلوبہم میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے دل کا ڈر جانا، دوسرے ہے دل میں رقت پیدا ہو جانا، دلوں کا نرم پڑ جانا۔ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی عظمت والی چیز کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کی سب سے بڑی شکل ہے، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً
اسے اللہ کے تو یقیناً تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب سچے مومن کے دل پر قرآن اترتا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑ کے گرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ٹوٹ کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اور وقار آ جاتا ہے۔ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں؟ یعنی اگر پہاڑ جھک سکتا ہے تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت دینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت سورۃ مریم میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ سوچیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا اور واقعی آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا۔ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی درسی یا کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے۔ یہ تو دل پر اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رقت طاری ہو جانی چاہیے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی کتاب جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، یعنی اس کی آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں۔ قرآن سنتے وقت آنسو بھی بہنے چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا جو رسول پر نازل ہوا تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے قرآن سنا۔ جب جعفر بن ابی طالب نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تو ان کے آنسو بہنے لگے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے
سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی. تو قرآن پڑھ کر جس شخص کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اخلاق نہیں بدلتے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھنا نہ پڑھنے سے، اس کے لیے قرآن پڑھا نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو ایک عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے. اس بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ وہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا، میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہم تلاوت سنتے ہوئے کتنے آنسو بہاتے ہیں اور کتنی بار ہمارے اوپر ایسی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اللہ کا ذکر سن کر تو مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کا وہ تنا جو آپ کے ممبر کے طور پر کام کرتا تھا، وہ کس قدر خوش ہوتا. اور جب آپ کے لیے نیا ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا چھوڑ دیا، تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن دوسرے ممبر کو استعمال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں ان کے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں، ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. یعنی قرآن پڑھ کر انہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا. آج کل الحمدللہ رمضان کے دن ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر زیادہ قرآن سے تعلق رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کا فہم جانتے ہوئے، تراویح میں سنتے ہوئے، یعنی کبھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان اوقات میں ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں اپنے دلوں کا جائزہ لو، ایک قرآن سنتے وقت، اور ایک تنہائی کے اوقات میں، اور ایک اللہ کے ذکر کے وقت. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمارا دل نہ بدلے اور ہمارے دل پہ کچھ اثر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سینے میں دل نہیں پتھر ہے، واقعی پھر دل سخت ہو چکا ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن سنیں گے اور کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کے گر جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لذت نہیں پائیں گے. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہن لیں گے، یعنی ان کا ظاہر بس بدلے گا، اندر نہیں. ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے. یعنی نہ انہیں اپنے گناہوں سے ڈر لگے گا اور نہ ہی اپنے عمل میں کوتاہی پر کوئی فکر ہوگی. یاد رکھیے، قرآن زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے اس کا کوئی دل ہی نہیں. اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی. یعنی جس کا دل مر چکا ہو وہ قرآن سے نصیحت نہیں لیتا.
دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، بس ایسے پیسیو لسننگ ہوتی ہے، ایکٹیولی نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی ہی نہیں یا اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ اور تیسرے وہ آدمی جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس طرف ڈال دیتا ہے، یعنی توجہ سے سنتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، یعنی وہ پوری توجہ سے پھر بات کو سنتا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ شخص کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی باتوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے، دوسرا معنی کیا گیا وہ خوف کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خشیت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر خشیت بھی بڑھتی ہے۔ تو تدبر جو ہے یعنی غور و فکر کرنا، اپنے دلوں کو حاضر کرنا، یہ سبب بنتا ہے ایمان بڑھانے کا، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے، اور تدبر ایسے معنی واضح کر دیتا ہے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوتے ہیں، یا جو کچھ وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے، یا یہ غور و فکر ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت اور اپنے رب کی کرامت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، یا یہ تدبر اللہ کے عذابوں سے خوف یا اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانے کے عمل کو پیدا کر دیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ایمان بڑھنے کے نتیجے میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دنیا کی جن مشکلات، مصائب، سختیوں کے بارے میں ان کو خوف لاحق ہوتا ہے وہ ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے وہ اعمال جن کے بارے میں وہ آخرت میں ثواب کی امید رکھتے ہیں ان کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ان کا بھروسہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، اپنے کمال پہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے فائدوں کے حصول یا نقصانات سے بچنے کے لیے یا نقصانات کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے رب پر جو توکل کرتے ہیں انہیں پورا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ کام ضرور کر دے گا۔ کون ہے یہ توکل کرنے والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، اس نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اعمال، مثلا دل کی حاضری، دل کے خشوع کے ساتھ جو کہ نماز کا مغز ہے اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ میں یعنی دل کی حضوری بھی شامل ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی وہ نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ، کفارہ، بیوی بچوں، اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نفقات مستحبہ میں مثلا بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں صیغے جو ہیں یہاں پر یقیمون اور ینفقون کا لفظ آیا ہے جو مضارع کے صیغے ہیں، اس میں اقامت صلاۃ اور انفاق کے بارے میں یعنی بار بار کرنے کا معنی بھی ملتا ہے، یعنی کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا پھر چھوڑ دیتے ہیں بلکہ وہ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کوئی شک نہیں، ان کے اندر منافقوں والا ایمان نہیں بلکہ یقینی ایمان ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند منزلیں ہیں، اور یہ ہر ایک کی منزل الگ ہے کیونکہ ہر ایک کے ایمان کا درجہ اور نمازوں کا اور صدقہ خیرات کا فرق ہے۔
لہم درجات عند ربہم، عطا کہتے ہیں کہ وہ جنت کے درجات پر اپنے عمل کے اعتبار سے چڑھیں گے، جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو درجہ دیا جائے گا۔ ورزق قریب، یہ وہ رزق ہے جو ان کے لیے جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی ایمان کی تفصیل ہمیں مل رہی ہے۔ ایمان جو ہے اس کے 3 ارکان ہیں، دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور ارکان سے یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ تو اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، دل، زبان اور سارا جسم۔ جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اندر یعنی دل کا اعتقاد بھی تھا، توکل اور ایمان میں اضافے کی بات ہوئی، زبان کا عمل بھی تھا، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، اور اعضاء کا عمل یعنی اقامت صلاۃ اور رزق کا انفاق، یعنی ایمان کی جو تینوں شرائط ہیں ان سچے مومنوں میں پوری ہوتی ہیں۔ ایمان کا لفظی معنی لغت میں تصدیق اور اقرار کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے دل میں عقیدہ رکھنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ مؤمن کا لفظ جو ہے اسم فاعل ہے، یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہو، اور اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ لغت میں مومن کا لفظ 3 لغوی بنیادی معنوں کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 امن والا، اور امن خوف کے بالمقابل ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بڑے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے تصدیق کرنا، جو تکذیب کے بالمقابل ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، سورۃ یوسف آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ تو اس لیے تصدیق کا مطلب سچ ماننا۔ اور تیسرے ہے امین، امانت دار ہونا خیانت کار ہونے کے برعکس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں برتتا، بلکہ جو اسے حکم ملتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عبادات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے اس کے ارکان مختلف ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ترقی کرتے کرتے ایمان کے مرتبے تک اور اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے، جس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا کہ لہم درجات، یعنی جیسا جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے ویسے اس کے درجات ہوں گے، جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا جنت میں درجہ دیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر آتا ہے زادتہم ایمانا، آیات کی تلاوت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، یعنی پہلے سے زیادہ ان کا ایمان ہو جاتا ہے۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا ہے، یعنی کس نے ایمان بڑھا دیا، اور یہ منافقین کہا کرتے تھے، یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح علماء کا بھی اس پر اجماع ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، میں نے ان میں سے کسی ایک کو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اہل سنہ کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے،
دین اور ایمان قول اور عمل ہے، یہ صرف قول نہیں ہے. قول میں دل اور زبان سے اقرار ہے اور عمل میں دل، زبان اور جوارح بھی شامل ہیں. اور پھر ایمان کی کئی شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل جو ہے قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. پھر اسی طرح ایمان کے مختلف درجات کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یعنی اس میں طاقت، جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی شامل ہو سکتی لیٹر آن، لیکن ایمان کی طاقت کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر موجود ہے. اسی طرح ایمان کی تجدید نہ کی جاتی رہے تو دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا رہے. تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف رکھتے تھے اپنے اندر کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے، عمل قوم لوط کی طرح، یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام صدقہ کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت، اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے، اس لیے منع کیا گیا. اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس ڈر سے کہ پیسے جائیں گے، کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں، تو اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا. حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. باقی مناسک حج کیا ہیں؟ مثلا احرام پہننا، اسی طرح عرفات جانا، مینا جانا، کنکریاں مارنا، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن طواف نہیں ہو سکتا. شروع میں صحیح ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی، یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی. تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی؟ طواف، نماز، روزہ. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے. حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزہ کی قضا ضروری ہے. حائضہ کے لیے روزہ کی قضا ہے، نماز کی نہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اس دن کا ہو جاتا ہے. یہ خیال غلط ہے. دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پیئیں گے تو روزے کا ثواب مل جائے گا. ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی. جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کائے کا ملا؟ ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے؟ یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا؟ اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینا کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں. بہت سے لوگ بسا اوقات عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی، اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی، اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا.
تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے، کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا اذیت کی کیفیت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا یہ۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے، جیسے بعضوں کو پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے، تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے۔ اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا اجر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے، جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تہجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشوع خضوع کی روٹین بناتے ہیں، ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی ہوئی، بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے، دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی۔ تو بعض اوقات لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مشکل عادت پڑنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے ساتھ۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے۔ اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے، نہ کہ کوئی عیب بتانا مقصود ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلاں چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بزنس چھوڑ دوں، کام ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں۔ کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے، مثلا اگر کسی کو بتایا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور ایک دم کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہوگا، تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے۔ تو یہاں بھی جب یہ بتایا گیا کہ میں نقصان دین ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے، یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی، لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں، تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا عجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بے جا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوں گی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیا، تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں۔ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں۔ مستحاضہ کون ہوتی؟
حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے، یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلاً سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر۔ جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ مثلاً ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی۔ اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے۔ اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے، یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، بہرحال ابراہیم نخعی کا قول ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حائضہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں، کٹھی نہ پڑھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا۔ ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے،